الف اللہ چنبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے لگتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کھل جائے۔ آج کی مشعل راہ شخصیت ایک ایسی ہی ہستی ہے کہ جن کے دل میں قرب الہی کی تمنا اس وقت جاگی جب دنیا کی تمام تر رعنائیاں آپ کے جنبش ابرو پر تھیں۔ عصر حاضر میں روحانیت کے افق پر آپ وہ آفتاب ہیں کہ جس کی صحبت میں آنے والا ہر شخص ستارہ بن کر ابھرتا ہے۔ دنیاوی اور روحانی دونوں اعتبار سے آپ نے بے پناہ شہرت، عزت اور کمال حاصل کیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آپ سے فیض یاب ہو کر اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ جو لوگ روحانیت میں ترقی کرتے ہیں، اپنا مقام حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دونوں شعبوں میں، دین اور دنیا، کمال آپ کو ملا اور عزت ملی، شہرت ملی، اور ایک ایسا مقام آپ کو ملا کہ جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مقام ہو تو ایسا ہو۔ تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، جس میں دنیا کے اعتبار سے جو آپ کے بزنس تھے اس کو بھی آپ نے ماشاءاللہ کمال دیا، اور جو آپ کے روحانیت کے حوالے سے جو آپ کو مقام ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ مشعل راہ ہے۔ دونوں کو کیسے ساتھ لے کر آپ چلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے علم کی تعریف فرمائی ہے کہ وٹ دا نالج از، جسے آپ دا نالج، العلم کہیں گے، آپ نے فرمایا العلم و علمان، علم کے دو حصے ہیں، دو شعبے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم الادیان یعنی نارمیٹو سائنسز، عقیدہ، ایمان، اخلاقیات، دنیا، آخرت، بندے کا اللہ کا تعلق، یہ جو غیر مرئی چیزیں ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، اس کے احکام، بندے کا دین، اس میں اس کا مقام، اور علم الابدان، فزیکل سائنسز کا علم، یعنی دونوں یہ 50-50 ہیں۔ آدھا علم علم الادیان ہے، آدھا علم علم الابدان ہے، فزیکل سائنس، نارمیٹو سائنسز، فزیکل سائنسز، یہ دونوں مل جائیں تو العلم دا نالج بنتا ہے۔ اور ہماری یہ بر صغیر کی جو تاریخ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو جب تک مسلمان حکمران رہے اور انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، یعنی سکول کا تصور نہیں تھا مسلمانوں کے عہد میں، صحیح، جہاں بنتی تھی یونیورسٹی بنے، جامعات جنہیں کہتے تھے۔ اب تو جہاں ہم جمعہ پڑھیں اسے جامع کہہ دیتے ہیں، جامع ترجمہ ہے عربی میں یونیورسٹی کا۔ تو جہاں بنتی تھی یونیورسٹی بنتی تھی، اور بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک کی اولاد وہیں پڑھتی تھی، جرنیل وہیں سے آتے تھے، ڈاکٹر وہیں سے آتے تھے، سپاہی وہیں سے آتے تھے، واعظ مولوی وہیں سے آتے تھے، استاد وہیں سے آتے تھے، ہر شعبہ زندگی۔ جب انگریز نے مسلمانوں سے قبضہ لیا بر صغیر کا، تو اس نے دینی علوم کو ایک طرف کر دیا اور دنیاوی علوم میں بھرپور توجہ دی، چونکہ وہ ہمیں دین سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ تو علماء حق کی محنت ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ مانگ کر، چندے مانگ کر دین کو جاری رکھا، لیکن دینی علوم الگ ہو گئے، دنیا الگ ہو گئی۔ صحیح، جس نے دنیاوی علوم پڑھے وہ دینی مدرسے نہیں جا سکا، اور جس نے دین پڑھا وہ کالج نہیں جا سکا۔ یہ ایک سازش تھی عالم اسلام کے خلاف۔ اب اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسے مرج کرتے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آدھا علم دنیا والے علوم والوں کے پاس، آدھا علماء کے پاس۔ اچھا حضرت جی، اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جب پہلے ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے تھے
تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں غاروں میں عبادت کرتے ہوئے، پہاڑوں میں عبادت کرتے ہوئے، دنیا سے الگ ہو کے اپنی وہ عبادات کرتے تھے۔ جب ہم آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کے یہاں آ کے۔ اصل حقیقت یہ ہے جی کہ بعض اکابر صوفیہ جو معروف ہیں جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اسپاہی کے، تو وہ اپنی پسند سے باہر نہیں گئے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس مخلوق کثرت سے جمع ہو گئی، ان کے فالورز بہت ہو گئے، میلہ لگا رہتا تھا، تو بادشاہوں نے خطرہ محسوس کیا حکومت کے لیے، صحیح، اور انہیں زبردستی شہروں سے نکال دیا گیا، اور لوگوں پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ جہاں وہ جنگل میں ہے وہاں تم نہیں جا سکتے، کوئی بندہ انہیں اپروچ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سیاسی اقدام تھا جسے ہم نے دین کا حصہ سمجھ کر اپنا لیا ہے۔ وہ لوگ واقعی دین میں بھی اور دنیاوی امور میں بھی کامل تھے، حکومت پہ تنقید کرتے تھے، جہاں حکومت غلطی کرتی تھی روکتے تھے، تو بادشاہوں کو خطرہ ہوا کہ ان کے پاس تو فالوئنگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ، ہماری فوج سے زیادہ ہے، تو اگر یہ ٹکرا گئے تو ہم کہاں جائیں گے، تو انہیں زبردستی شہروں سے نکال دیا گیا، لوگوں پر پابندی لگائی گئی کہ انہیں ملے نہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ روحانی ترقی جو ہے وہ ان کی وہیں تک ہوئی جہاں تک انہوں نے پبلک میں رہ کر کی۔ جب الگ ہو گئے تو وہاں مقامات روحانی رک گئے، وہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے، دین یہ ہے کہ آپ دنیا کے کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور تصوف یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ نہ ہو، اس میں خلوص ہو۔ خلوص، بالکل ٹھیک۔ یعنی جو دنیا کا کام آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ ایکٹنگ نہ ہو، اس میں آپ کا دل شامل ہو، خلوص ہو، یہ تصوف ہے۔ صحیح۔ تو یہ دنیا اور تصوف اور دین الگ نہیں ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کا ایک پرسنل افیئر ہے، لیکن عبادت کا حاصل یہ ہے کہ وہ دنیا کے کام دین کے مطابق کرنے کی ہمت دیتی ہے آپ کو۔ آپ کی جب ہم بکس پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ آپ کی بکس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہم نے ٹائم مقرر کر رکھے ہیں عبادت کے لیے اور پھر ٹائم مقرر کر رکھے ہیں دنیا کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں ایک ہی اس میں آنا ہے۔ ہمارا سونا بہنا، اٹھنا جاگنا، چلنا پھرنا، دوستوں سے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات، یہ سارے عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کی طرف۔ یہی سارا دین ہے۔ یعنی آپ اگر دنیا کے کام چھوڑ دیں تو آپ نے دین چھوڑ دیا۔ صحیح۔ دین یہی ہے کہ آپ امیر ہوں، رزق کمائیں لیکن دوسرے کا چھینے نہیں، اپنا کمائیں، حلال جائز وسائل سے اللہ آپ کو دے، لیکن حلال سے کمائیں۔ اور اسلام واحد نظریہ ہے جو صرف کمانے پہ پابندی نہیں لگاتا۔ دنیا کے سارے جو ہیں معاشیات کے نظریات آپ کھنگال کر دیکھ لیجئے، دولت کمانے کے طریقوں پہ پابندی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، اور اس کے بعد وہ دولت آپ کی ہے، آپ اسے آگ لگا دیں، آپ اسے خرچ کر دیں، کہاں کرتے ہیں، دس از یور پرابلم۔ اسلام یہ نہیں چھوڑتا، اسلام کہتا ہے کمانے کا طریقہ یہ ہے، جو جمع ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں مسکین کا بھی حصہ ہے، اور جو آپ کے پاس ہے اسے آپ نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ اچھا حضرت جی، آپ نے ایک آواز اٹھائی تھی سودی نظام کے خلاف، اور یہی مجھے اسی سے یاد آیا کہ زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کرنا، کیا معاملات تھے اور کیسے وہ پھر پایہ تکمیل تک پہنچے، بیچ میں رہ گئے، کیا ہوا؟ اس کا حاصل صرف یہ ہوا، ہم نے ایک تحریک چلائی گورنمنٹ کے خلاف کہ کم از کم لوگوں کا کھانے کا کام تو حلال کر دو، سودی نظام کو تو ختم کر دو۔ پھر وہ مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ، وہ اس بات پہ آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بلا سودی بینکنگ کی اجازت دی، یعنی سودی بینک بند نہیں کیے، بلا سود بینکنگ کی اجازت پبلک کو مل گئی اور یہ بلا سودی بینک بنے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ یہ افغانستان وار آ گئی، حالات بدل گئے، وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے،
پھر مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے جنرل پبلک ہے اور ہمارا جو سیاسی شعبہ ہے، ان لوگوں میں وہ نالج نہیں ہے دین کا جو ہونا چاہیے، سوائے دینی سیاسی جماعتوں کی، جن کی تعداد کم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی تبدیلی لا سکے۔ جو پاکستان میں دیانتداری سے جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے، اور لوگ دیتے ہیں، اگر اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے 2.5% کے حساب سے چلایا جائے تو عہد نبوی میں حکومت زکوٰۃ پر ہی چلتی رہی، خلفائے راشدین کے ہاں کوئی نیا ٹیکس نہیں تھا، بلکہ قاعدے ضابطے ہیں کہ کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے تو آپ ایک ٹیکس بارڈر پہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیکس فری ہے، اور اگر کوئی حادثہ بنتا ہے، جنگ ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہے، حکومت ٹیکس لگاتی ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو وہ ٹیکس معاف ہو جانا چاہیے۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس سے آپ ویلفیئر بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ ساری فوج بھی پال سکتے ہیں، آپ ملک کے دفاع میں بھی اسے خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ سارے کام اس سے ہو سکتے ہیں۔ سوائے اس کے آپ قرضہ بھی ملک کا زکوٰۃ سے اتار سکتے ہیں، سوائے سود کے، سود میں اسے استعمال نہ کریں۔ اور یہ مین ٹیکس ہے مسلم ملک کا، اور یہ مالداروں سے پیسہ لے کر غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ اب جو آپ کے ٹیکس سسٹم ہے، یہ غریبوں پہ زیادہ ٹیکس ہے، امیروں پہ کم ہے، چونکہ جو ٹیکس انویزیبل ہے، بالواسطہ ہے، دال پر، چاول پر، گندم پر، یہ کہاں سے چلتی ہے جی؟ آپ زمین پہ ٹیکس لیتے ہیں جس میں روئی کاشت ہوتی ہے، کھاد پہ ٹیکس لیتے ہیں، روئی کی فصل آتی ہے اس پہ ٹیکس لیتے ہیں، سوت بنتا ہے اس پہ ٹیکس لیتے ہیں، کپڑا بنتا ہے اس پہ ٹیکس لیتے ہیں، کپڑا کارخانے سے مارکیٹ جاتا ہے اس پہ ٹیکس لیتے ہیں، ہول سیلر جب آگے دیتا ہے اس پہ آپ ٹیکس لیتے ہیں، وہ اگلا لے کے آتا ہے سڑک پر، جگہ جگہ آپ ٹیکس لیتے ہیں، پھر وہ پرچون بیچتا ہے اس پہ آپ پھر ٹیکس لیتے ہیں۔ یار یہ کیا تماشا ہے؟ بات تو ایک کپاس کی ہے نا، تو کتنے ٹیکس آ گئے اس پر، 20 ٹیکس ایک ہی چیز پر بار بار، یہ شرعاً حرام ہے۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی وہ لوگ جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں، آپ اپنے سفر نامے میں ان کو بے وقت کر دیتے ہیں۔ مغرب کی بات کر رہا ہوں، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا فرق ہے ان میں ہم میں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہیومن ریس ہے اس کی ضرورت ہے عقیدہ۔ جس طرح اسے سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، غذا چاہیے، اس کے بغیر یہ سروائیو نہیں، اسی طرح اس کی بیسک ضرورت ہے عقیدہ۔ اور آپ دیکھ لیں جو لوگ غاروں جنگلوں میں رہتے ہیں انہوں نے بھی عقیدے کے لیے کوئی پرانی روحوں کی پوجا کرتا ہے اپنے اندازے کے مطابق، کسی نے بت بنا لیا، کوئی ہوا کی درخت، یعنی کوئی شخص جنگلی ان پڑھ بھی آپ کو عقیدے کے بغیر نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، دس از اے ریکوائرمنٹ آف ہیومن بینگ۔ اب جب اپنی ریکوائرمنٹ غلط طریقے سے پوری کرتے ہیں، مثلا آپ کو پیاس لگی، آپ گندا پانی پیتے ہیں تو بیمار تو ہوں گے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ ایسی غذا کھاتے ہیں جس میں زہر ملی تو آپ مریں گے۔ آپ نے تو ضرورت پوری کی لیکن وہ آپ کی موت کا سبب بن گئی۔
جب غلط عقیدہ آتا ہے تو انسانیت مر جاتی ہے، ان کی زندگی محض حیوانوں کی طرح ہو جاتی ہے کہ کھایا پیا بچے پیدا کیے مر گئے، کماتے رہے کھاتے رہے بچے پیدا کیے پالے بڑھائے مر گئے۔ تو میں نے جہاں بھی غیر اسلامی ریاستوں کو دیکھا ہے ان میں جتنا کمال بھی ہو ان میں انسانیت نہیں ہے، انسانی زندگی نہیں ہے، انسانی آرام ذہنی اور قلبی جو سکون ہے وہ نہیں ہے۔ اب پورے مغرب کو آپ دیکھ لیں، کسی کی کوئی نہ ماں سے بیٹے کا رشتہ ہے، نہ بہن سے بھائی کا رشتہ ہے، نہ باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے، اپنی اپنی حیات ہے اور سارے جی رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں جہاں اسلام نہیں ہے وہاں ہر کوئی اکیلا اکیلا ہے۔ ہمارے ہاں مکمل اسلام نہیں ہے، ہم کوئی عمل اسلام کے مطابق کر لیتے ہیں، کوئی اپنی خواہش کے مطابق کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ مکسچر ہے صحیح اسلام۔ اس کے باوجود ہماری زندگی انسانیت کے قریب ہے، ایک لحاظ ہے بڑے چھوٹے کا، اخلاق ہیں، ملنے ملانے کے آداب ہیں، لینے دینے کے طریقے ہیں، وائلیٹ ہوتے ہیں لیکن اکثریت تو اسی پر ہے نا۔ یہ معاشرہ آپ کو وسط میں کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ کے پاس تو وسائل بھی تھے، آپ تو وہاں گئے بھی، آپ وہاں پہ رہ بھی سکتے تھے، سیٹل ہو سکتے تھے، پاکستان سے اتنا ہی تعلق رکھ سکتے تھے جتنا کہ بڑے لوگ رکھتے ہیں، لیکن آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ وہاں پہ رہنے کو کیوں ترجیح نہیں دی؟ میں برطانیہ میں تھا تو ایک مال پر ہم گئے، مال میں پھرتے رہے، ایک ملٹی سٹوری تھا، تو ایک جگہ ایک ریسٹ ایریے میں تھوڑی دیر میں نے کہا بیٹھیں، بتیرا چل پھر لیا۔ تو ایک بنگالی بزرگ تھے، وہ میرے پاس بیٹھ کے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کا قیام کتنا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو 3 ہفتے کے لیے کہ 4 ہفتے کے لیے آیا تھا، تو کل پرسوں ختم ہو رہا ہے چلا جاؤں گا۔ مجھے کہتا ہے یار آپ کے پاس ویزا تو ابھی ہے اور اس میں میعاد بھی ہے، تو آپ 5-6 مہینے تو یہاں رہیں۔ میں نے کہا جی میں رہ کر کیا کروں گا؟ میں تو سال میں مہینہ ڈیڑھ چھٹی کرتا ہوں اپنے ذاتی بزنس سے، کام سے، اور اس کے لیے آؤٹنگ کرتا ہوں، سیر کے لیے آ جاتا ہوں۔ میرے اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ لوگ آ کر ہوٹلوں پہ رہتے ہیں، عیش وغیرہ کرتے ہیں، سیر سپاٹے، میں آ کر دوستوں کے پاس ٹھہرتا ہوں اور دین کا کام کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، انہیں دین کی ترغیب دیتا ہوں، دین سکھاتا ہوں، تو واپس چلا جاتا ہوں۔ تو کہنے لگا لوگ تو یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے، ناجائز طریقوں سے بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں بابا جی، لوگوں کو جو سہولتیں یہاں نظر آتی ہیں میرے پاس وہ پاکستان میں موجود ہیں، تو میں یہاں آ کر کیا کروں گا؟ مور اوور یہ ہے کہ وہاں ماحول میرے مزاج کے مطابق ہے، یہاں ماحول میرے 100% اپوزٹ ہے، تو میں یہاں رہ کر کیا کروں؟ اچھا حضرت جی، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ جی پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر کرپشن، لوٹ مار، مطلب طرح طرح کی باتیں، اور یہاں سے باہر چلے جانا چاہیے۔ آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی محنت سے یہ سارا کچھ بنایا، آج جو بھی سہولتیں آپ کے پاس ہیں یہ آپ کی اپنی محنت اس کے اندر شامل ہے، تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ اللہ کریم کی عطا ہے جی، اور توفیق دیتا ہے تو محنت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ میں نے جاپان بھی دیکھا، چین بھی دیکھا، ویسٹ بھی سارا پھرا، افریقہ بھی گیا، جگہ جگہ میں نے، آپ نے میرے سفر نامے میں دیکھا ہوگا، میں نے لکھا ہے کہ یار لینڈ سکیپ کی بات کر لو، ہم جہاں پہنچتے ہیں سیم لینڈ سکیپ ہے، سارا ملک پھر لو، ایک جیسے پہاڑ، ایک جیسے گھر مکانات، ایک جیسی گلیاں سڑکیں اور ایک جیسے لوگ۔ پوری دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی جنگل، کسی پہاڑ میں پاکستان آپ آتے ہیں، یہاں میرے پاس آپ آتے ہیں، یہاں آپ کو ایک پہاڑ میں 6 رنگ نظر آتے ہیں۔ پہاڑ ایک ہی ہے، اوپر ایک لیئر جا رہا ہے اس کا رنگ الگ ہے، نیچے ایک جا رہا ہے اس کا، اچھا پھر ہر لیئر کی جو پیداوار ہے، جھاڑی ہے یا بوٹیاں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں یا درخت ہیں، وہ الگ الگ ہیں، ہر لیئر کی فضا الگ ہے، اس کے درخت، اس کی جڑی بوٹیاں الگ ہیں، اس کے جانور اور پرندے الگ ہیں یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ پوری دنیا میں پھرتے رہیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ کنٹراسٹ نہیں ملتا۔ پھر آپ پوری دنیا میں جائیں گے، کہیں صحرا ہوں گے تو صحرا ہی ہوں گے، جہاں جنگل ہیں جنگل ہیں، جہاں پہاڑ ہیں پہاڑ ہیں۔ یہاں آپ آتے ہیں
آپ کو سی لیول پہ بھی آپ کو گراؤنڈ ملتی ہے، صحرا بھی ملتے ہیں، آپ کو درمیانے درجے کی جو ہے سطح مرتفع بھی ملتی ہے، آپ کو ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی ملتے ہیں، یعنی ایک وقت آپ کے پاس ڈیزرٹ بھی تپ رہا ہے اور برف بھی جمی ہوئی، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر جہاں یہ ویدر اور کلر کنٹراسٹ ہوتا ہے وہاں ہر طرح کی کھیتیاں، فصلیں، انڈر گراؤنڈ منرلز، تو ایوری تھنگ از ان پاکستان۔ باقی کسی ملک میں ایک چیز ہوگی، دوسرے میں دوسری ہوگی، تیسرے میں تیسری ہوگی، یہاں ہر چیز بیک وقت ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے گرد دیوار بنا دے جسے کوئی نہ آ سکے نہ جا سکے تو دنیا کا واحد ملک ہے جو سروائیو کر سکتا، سبحان اللہ۔ ورنہ ہر ملک کی 80% ضروریات امپورٹ ہوتی ہیں۔ یہاں کچھ بھی امپورٹ، یہاں کیا امپورٹ ہوتا ہے یار؟ یہ میک اپ کا سامان آپ کی مین امپورٹ ہے کیا؟ یہ کریمیں اور پاؤڈر اور یہ، اور اگر آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں یا آپ چینی امپورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی نالائکی ہے، آپ کو تو ایکسپورٹ کرنی چاہیے، یہ نہیں؟ صحیح، بالکل صحیح۔ اسی طرح آپ کا اپنا اتنا تیل ہے آپ کی اپنی زمین میں، آپ کی اپنی زمین میں اتنی گیسز ہیں، آپ کے اپنی زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، منرلز ہیں، ڈائمنڈز ہیں، یار آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک دفعہ گلگت میں تھا تو سردیاں شروع ہو گئیں، تو وہاں ایک قبیلے ہیں سونو والوں نے کہتے ہیں، قبائلیں جنگلوں میں رہتے ہیں، تو وہ نومبر دسمبر 2 مہینے ان کے کام کے ہوتے ہیں، کیونکہ جنوری میں پھر برفیں پڑ جاتی ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ 2 مہینے آ کر وہ یہ گلگت کے دریاؤں کے کناروں پہ کیمپ لگا لیتے ہیں، جھگیاں سی لگا لیتے ہیں، بیوی بچوں سمیت آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے سے ان کے پاس چھاننے ہوتے ہیں، اب دریا کا کیچڑ چھاننا شروع کر دیں، اس میں سے سونا تلاش کرتے ہیں، اور وہ 100% پیور سونا ہوتا ہے، 24 کیرٹ، جو دریا پہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر لاتے ہیں، اور ان 2 مہینوں میں وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے اس پہ ان کے نکل جاتے ہیں۔ اب جو سونے کی کانیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح یہ آپ نے کوئلے کی دیکھی ہیں کہ ایک سرنگ لگائی، نہیں، وہ پورا پہاڑ کاٹا جاتا ہے اور مٹی چھانی جاتی ہے۔ جس پہاڑ میں سونے کی کان لگے گی اس پورے پہاڑ کو کھود کر اور چھان کر وہ صاف کرتے ہیں۔ تو جہاں سے قدرتی طور پر دریا کاٹ کاٹ کر اتنے سونے کی ڈلیاں لا رہے ہیں، اگر ان پہاڑوں میں سونا نکالنے کا کام باقاعدگی سے شروع کیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی ملک اتنا سونا پرووائڈ نہیں کر سکتا جتنا آپ کے پاس۔ اچھا حضرت جی، یہ کہا جاتا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے آپ کے پاس انسانی وسائل ہونا ضروری ہے، قدرتی وسائل ہونا ضروری ہے، اور بہترین برین ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں انسانی وسائل بھی بہت ہیں، جیسا آپ فرما رہے ہیں، پاکستان میں قدرتی وسائل بھی بہت ہیں، اور پاکستان میں وہ برین ہے کہ جس نے ایٹم بم بنایا۔ پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تقسیم ہو گئی، دین الگ ہو گیا، دنیا الگ ہو گئی۔ اب جن کے پاس دنیا کا نالج ہے، یہ سارا کام کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس میں جواز کیا ہے، کہاں سے جا کر ہم غلط ہو جائیں گے، دینی فقہ کو نہیں جانتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر تصوف کو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ سارے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوتے اور ان میں خلوص ہوتا تو آپ دیکھتے یہ تو جنت ہے، یہ ٹکڑا جو پاکستان کا ہے، یہ تو دنیا کا ایسا مرکز ہے کہ روئے زمین پر ایسا خطہ کہیں نہیں، میں نے سارا پھر کے دیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ان سے استفادہ کے لیے آپ کو دین چاہیے، اور دین سے استفادہ کے لیے آپ میں خلوص ہونا چاہیے۔ دین ایکٹنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ ظاہرداری میں وہ کرتے رہیں، نہیں، خلوص سے کریں۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی الف اللہ
चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद عزیز جی اب تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف، اور پھر بچپن سے لڑک پن، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب قرب الہی حاصل کرنے کی تڑپ دل میں جاگی. یہ سارے معاملات کیسے ہوئے؟ میں الحمدللہ جہاں پیدا ہوا ہمارا زمینوں پہ ایک ڈیرہ ہے، گاؤں سے کافی دور، 4-5 میل گاؤں سے دور ہے پہاڑوں میں. وہاں میری پیدائش ہوئی. میری تاریخ پیدائش ہے 31 دسمبر 1934. جس زمانے میں سن 34 کی جو بات ہے وہ انگریز کے اقتدار کے دن تھے. نظم و نسق تھا ملک میں، سسٹم تھے، انصاف تھے، عدالتیں تھیں، جو بھی تھا وہ تھا. تو ہمارے ہاں جو کاروبار اس پورے علاقے میں اور تجارت تھی وہ ساری ہندوؤں اور سکھوں کے پاس تھی. کوئی مسلمان آپ کو تاجر یا دکاندار یہ نظر نہیں آتا تھا. مسلمانوں کے پاس 2 پیشے تھے، کاشتکاری یا فوج کی ملازمت. تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی یہاں، سکول کالج بھی نہیں تھے. تو جو کلر کار سے آگے ڈلوال ہے وہاں عیسائی مشنری ایک سکول تھا، مڈل سے آگے کوئی وہاں جاتا تو وہ میٹرک کر لیتا. تو پھر ہمارے زمانے میں تو یہاں مڈل سکول پھر میٹرک ہائی تک بھی بن گئے جہاں ہم نے پڑھا. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان یا کاشتکاری کرتے تھے یا فوج میں چلے جاتے تھے، اور ایک دفعہ تقریباً ہر بندہ کوشش کرتا تھا میں فوج میں چلا جاؤں. ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ فوج میں تھے، اچھے عہدوں پر تھے، اور وہ فوجی زیادہ خوشحال نظر آتے تھے کاشتکاروں کی نسبت سے. تو بچپن اس میں گزرا. سکول شروع کیا تو ہمارے نورپور ہوتا تھا مڈل سکول، اور ہمارے گاؤں میں برانچ ہوتی تھی جس میں پہلی اور دوسری جماعت پڑھائی جاتی تھی. تو وہ تو ہم نے گھر میں پڑھی. پھر مڈل سکول میں آ گئے، مڈل تک وہاں پڑھا. پھر بچھال کلاں 5 میل ہے نورپور سے، وہاں ہائی سکول بن گیا تھا. ہائی سکول تک وہاں سے پڑھا. میں نے 1950 میں میٹرک کیا وہاں سے. پھر جیسے روایت تھی فوج میں چلا گیا. تو فوج مجھے راس نہیں آئی. میرا مزاج آزادانہ سا تھا. وہاں جب نیند کا وقت ہوتا ہے تو بسل بجا دیتے ہیں، گیموں کا ٹائم ہو گیا ادھر چل. جب بیٹھنے کو جی جاتا ہے وہ کہتے ہیں لائٹ آف کرو، سو جاؤ، اب جاگ جاؤ. میں نے کہا یار یہ اتنی قید یہ مشکل ہے، چھوڑ دیا. تو میں پھر نارمل سکول میں داخلہ لے لیا. وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو ٹیچر بن گیا. 5-6 سال مختلف سکولوں میں پڑھاتا رہا. تو وہ بھی زندگی ایک جگہ ایک لیول پہ آ کے منجمد. ہمارے زمانے میں 50 روپے ٹیچر کی تنخواہ ہوتی تھی، پھر انہوں نے 30 روپے اس میں مہنگائی الاؤنس کر دیا، 80 روپے ہو گئے. لیکن عجیب بات ہے وہ 80 روپے مہینے میں ختم نہیں ہوتے تھے، فالتو ہوتے تھے، زیادہ لگتے تھے. چیزوں کی قیمت بہت کم تھی لیکن سرمایہ نہ ہونے کے برابر تھا. آج کہتے ہیں نا مہنگائی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، آج چیزیں سستی ہیں. مہنگائی اس وقت 80 روپے فالتو ہو جاتے تھے لیکن روپیہ نہیں ملتا تھا کسی کو. اور اس وقت لوگ کچے گھر بڑی مشکل سے بناتے تھے. آج آپ کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہیں، آج ہر بندہ بنگلے اور کوٹھیاں بنا رہا ہے. میں کہتا ہوں آج سستی ہیں، وسائل لوگوں کے پاس زیادہ ہیں. تو پھر میں نے کول مائننگ شروع کی. میں نے کہا یہ تو اس میں زندگی ایک جگہ جامد ہو گئی ہے، وہ یو کانٹ گو فارورڈ. لگی بندی تنخواہ ہے، اس پہ مار کھاتے رہو. تو کول مائننگ شروع کی. پھر وہ بزنس ایسا تھا کہ وہ ہول ٹائم جاب تھی.
کہ رات دن آپ ساتھ مزدوروں کے رہیں تب. تو میں نے پھر سکول سے ریزائن کر دیا. میں نے کہا میں انصاف نہیں کر سکوں گا, کام اپنا کروں گا, تنخواہ ادھر سے. بڑا دوستوں نے کہا پینشن بن جائے گی, جو میں نے کہا یار چھوڑو پینشن حرام کی کیا, جب کام نہیں کر سکتے وقت آپ نے ادھر دینا ہے, روزی اللہ نے دینی ہے, کچھ حلال حرام کی تمیز ہونی. میں جب نہیں پورا اتر سکتا تو نہیں اتر سکتا, ریزائن کر دیا. الحمدللہ وہ بزنس بہت اچھا فلورش ہوا, اس سے کروڑوں کمائے. اور پھر اور مزید زمینیں, زمیندار چونکہ دادا جان فرمایا کرتے تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کہ زمیندار تیسری پشت میں کنگال ہو جاتا ہے. یعنی وہ زمین بٹتی ہے نا بیٹوں میں, پھر پوتوں میں جب جاتی ہے تو وہ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے, جب تک وہ یا پھر اور زمینیں لے. تو مائننگ کے بزنس میں اللہ نے بہت دولت بہت کمایا میں نے, لیکن وہ اپنی کاشتکاری تب سے اب تک وہ ساتھ چل رہی ہے. ہمارا کھانا پینے کے دانا بھوسا مال مویشی سارا وہ سسٹم کاشتکاری والا پورے بھرپور طریقے سے ساتھ ہے. مائننگ بھی چل رہی ہے. پھر اللہ نے بچے دیے, بچوں نے کسی نے ٹرانسپورٹ بنا لی, کسی نے پیٹرول پمپ لگا لیا, ایک دو نے مائنوں سنبھال لی. تو الحمدللہ وہ شعبے سارے چل رہے ہیں. اب میرے پاس زیادہ یہ دینی شعبہ میرے پاس ہے, اور اس میں بھی اسسٹ کرتا ہے عبدالقدیر, اور کاشتکاری کا شعبہ سارا ٹوٹلی میرے پاس ہے, یہ مویشیوں کا, یا پھر یہ پبلک بزنس میرے پاس ہے لوگوں سے ملنے کا. باقی سارے کام اب بچوں نے سنبھال لیے الحمدللہ. الحمدللہ حضرت جی کے ساتھ میرا وقت بہت گزرا ہے, اور میں اگر یہاں لوکل ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کھانا انہیں کے ساتھ کھاؤں. اگر کہیں لوکل ہوں اور موجود نہ ہو تو وہ بھی انتظار فرماتے ہیں, بلاتے ہیں کہ کہاں ہے, اسے بلائیں اکٹھا کھانا کھائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس چیز کو اس انداز سے نہیں دیکھتا کہ ایک والد کا نام ہونا, اس کو میں اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ شکر ہے اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی جگہ عطا فرمائی جہاں کہیں جانے کی بجائے مجھے دنیا اور آخرت کے متعلقہ جو ہدایت ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے, علوم ظاہریہ بھی نصیب ہوتے ہیں, اور علوم باطنیہ بھی نصیب ہوتے ہیں. ہماری بحثیت اولاد تربیت میں انہوں نے کبھی سختی نہیں کی, خود ان امور کو اپنے اعمال میں اختیار کرتے جس کا مقصد ان کا ہوتا کہ میری اولاد اس راہ پر آئے, یا جو سبق روحانیت کا ہے یا جو معمولات زندگی کی رہنمائی ہے اس میں جو انہیں حاصل ہونے چاہیے چیزیں, اس کے لیے انہوں نے کبھی سختی نہیں کی. اور ایک دوستانہ انداز میں بڑا فرینکلی, اور ظاہری بات ہے ایک والد اور اولاد کا جو رشتے کا تقدس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, تو انہوں نے ہم سب کی پرورش جو اولاد کی ہے وہ اس طرح کی. حضرت کے ساتھ کافی دفعہ عمرے کی سعادت کے لیے بھی سفر نصیب ہوا, تو میں نے مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ پھر حضرت کے سامنے وہ محبت اپنی جگہ, وہ تعلق اپنی جگہ, لیکن ان کے اس لحاظ میں اتنا ایک آ جاتا ہے کہ بات نہیں ہو سکتی. اب یہ جھجک کا وہ پہلو ہے جو ڈر سے نہیں ہے, لیکن وہ محبت کا جو تقدس ہے نا, اس میں ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ بڑی ہمت باندھ کے ان سے بات کرنی پڑتی. تو میں نے اپنا پورا سینسز اور پوری سوچ اکٹھی کر کے 1 دن 2 دن 3, آخر میں نے ایک دن دیکھا کوئی بندہ نہیں پاس بیٹھا تھا, تو میں نے بات عرض کی, پھر بھی کون نہ بولے. جب پھر بھی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تو میں خاموش ہو گیا. پھر مجھے جو احساس مجھ پر بڑھا وہ یہ بڑا کہ شاید میں بہت گنہگار ہوں, شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے یہ چیز نصیب ہو. خاموش ہو گیا, اللہ پاک سے توبہ کی, رات پر اسی کیفیت میں رہا. سفر مکہ مکرمہ کا ختم ہوا, مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے تو میں نے پھر بات نہیں کی, خاموش ہو گیا. تو حضرت کا مزاج ہے کہ حضرت ایسی جگہ تشریف رکھتے تھے جہاں روضہ اطہر بھی نظر آئے اور جالی مبارک بھی نظر آئے, وہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے. تو ہم سارے جو ساتھی بھی ساتھ ہوتے تھے یا اولاد میں سے جو سب ساتھ بیٹھے رہتے تھے, حضرت جی کے ساتھ گیا, وہاں بیٹھا تھا. تو حضرت نے قرآن کریم منگایا, اٹھا کر قرآن کریم دیا, پڑھنا شروع کیا. جب انہوں نے تلاوت شروع کی میں نے بھی ساتھ تلاوت شروع کر دی. 1 2 ساتھی اور بھی تھے.
باقی لوگ اس وقت ساتھ نہیں تھے. اعلیٰ حضرت کے ساتھ اچھا رش ہوتا ہے, جب بھی کبھی تشریف لے جاتے تو اچھے رش ہوتا تھا ساتھ, بے شمار ساتھی بھی ساتھ یہاں سے بھی اور دنیا کے باقی ممالک سے بھی وہاں آ جاتے تھے. تو میں وہاں بیٹھ گیا, تلاوت کرنا شروع کر. حضرت نے جب تلاوت ختم کی تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ختم کریں تو میں بھی ساتھ ختم کر کے قرآن کریم واپس ریک میں رکھوں. حضرت نے قرآن کریم بند کیا تو انہوں نے بات کو نہیں کی, میری طرف ہاتھ بڑھایا کہ لاؤ ہاتھ تو میں بیعت کروں. اب روزہ اطہر بھی سامنے ہے, گنبد مبارک بھی سامنے ہے, جالی مبارک بھی سامنے ہے. وہ ایک محبت اور تڑپ بھی تھی کہ جس راہ پر حضرت جی جا رہے ہیں, اپنے سامنے لوگوں کی تربیت بھی دیکھتے ہیں, کیفیات کی وہ باتیں بھی سنتے ہیں, واقعات بھی دیکھتے ہیں, وہ ایک بڑی تھی. تو میں نہ کچھ بول سکا, نہ میرا کوئی تاثر تھا, نہ کوئی بات تھی. میں نے بڑی خاموشی سے شکر کیا اندر سے, اللہ نے میری توبہ قبول کی تو مجھے موقع نصیب ہوا کہ میں بھی کیفیات قلبی حاصل کر سکوں. تو میرے اللہ کا احسان ہے کہ تب میری تقریباً 1994-43 سمویئر کہ 1994-93 کی بات ہے کہ وہاں روضہ اطہر کے سامنے بیعت نصیب ہوئی. کیا چیز آپ مین چیز کیا سامنے رکھتے ہیں کہ اس کامیابی میں مین کردار کس چیز کا ہے, کس اصول کا ہے, کسی شخص کا ہے, کیا چیز تھی؟ یہ ایک جو پیدائشی طور پر ایک قوت فیصلہ تھی کہ جو کرنا ہے وہ پوری محنت سے کرنا, اور جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اس نے زندگی میں ابھی تک یہ سپورٹنگ فیکٹر ہے. ٹھیک, یعنی کہ فیصلہ کرتے وقت اٹل فیصلہ ہے. اٹل فیصلہ ہے, جو کرنا ہے وہ پورے خلوص سے کرنا, جو نہیں کرنا وہ بالکل نہیں کرنا. اس کے لیے کوئی بھی مجبوری آ جائے وہ نہیں کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا. صحیح. اچھا, یہ جو روحانیت کی طرف آپ کا رجحان آیا, کچھ مزاج چونکہ بنیادی طور پر بھی دینی تھا, پھر کچھ ساتھ دنیاوی تجربات بھی ہوئے, تو میں سمجھا کہ اٹ از جسٹ دا ویسٹیج آف ٹائم. اور نہ صرف ٹائم بلکہ آپ کی ساری ایفرٹس بھی ضائع جاتی ہیں, ساری محنت بھی ضائع جاتی ہے, اور حاصل اس کا کچھ بھی نہیں. ایک ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے, لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھتے ہیں, لوگ سمجھے نہ سمجھیں اس کے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں. اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھا, لوگ شاید برا سمجھتے ہوں گے, اس کی کوئی وہ ویلیو نہیں بنتی. تو میں نے پھر دیکھا کہ یار یہ جو لوگ دینی شعبے میں ہیں ان سے پوچھا جائے. یہ 58-59 کی بات ہے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ منارے کے ساتھ پدرار گاؤں ہیں. میں نے یہ کول بزنس کا مرکز میرا منارہ بنا, پھر وہیں ایک گھر بھی بنا لیا, وہاں ایک شادی بھی کر لی. تو منارے کے ساتھ ہی تھا, میں وہاں گیا تو بڑی عجیب بات ہے, میری پہلی ملاقات بھی عجیب سی تھی. میں نے ان سے پوچھا, وہ معروف عالم تھے اور بڑے بہت پائے کے مناظر تھے, ملکی لیول کے لوگوں میں تھے. تو میں نے پوچھا مولانا کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا جی آرام کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ شاید جاگ رہے ہوں, آپ دیکھ لیں. میں اکیلا گیا, ایک لوہاروں کا گھر تھا اور اس میں انہوں نے اوپر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی ہوئی تھی, کچا گھر تھا, کچی سی کوٹھڑی تھی چھوٹی سی, وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. فالتو اوزار اور ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے حل اور ذمہ داری کے آلات وہ اس میں انہوں نے ڈمپ کیے ہوئے تھے. تو میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کے گیا تو اس میں انہیں ہٹا کر ایک جگہ ایک کھردری چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک دری سی پڑی تھی اور ایک سرہانہ, اور حضرت سادے کپڑے پہنتے تھے اور ململ کی پگڑی اپنے منہ پہ پھیلا کے سوئے ہوئے تھے مزے سے. میں کافی دیر دیکھتا رہا. میں نے یار ملکی سطح کا عالم ہو, اس کا لباس بھی سادہ ہو اور اسے یہ بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جگہ کون سی ہے, ایک کھردری چارپائی مل گئی اس نے. تو یہاں کچھ حقیقت ہوگی, کیونکہ یہ جن پیروں مولویوں کے پاس میں گیا ہوں وہ تو ان کے شاگردوں سے بھی کم تر ہیں. اگر آدمی اتنے بڑے پائے کا عالم بھی ہو اور اتنی اس کی ملکی لیول کی شہرت بھی ہو تو اس قدر بے تکلفی, جس کا مطلب ہے یہاں کچھ حقیقت ہے. اور پھر وہیں سے ان کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے الحمدللہ. آگے ساری برکات پھر وہیں سے نصیب ہوئی. الف اللہ
ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾ